تو AI سے بہترین نتائج حاصل کرنے ہیں، چلیں آج ہم ایک ایسی ٹیکنیک کو سمجھتے ہیں جو عام استعمال اور پروفیشنل لیول کے نتائج کے درمیان واقعی ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ AI سے بنی ہوئی تصویریں بالکل پروفیشنل لگتی ہیں، ایک دم شاندار، جبکہ باقی عام سی لگتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، فرق اکثر اس بات میں ہوتا ہے کہ ہدایات دی کیسے جا رہی ہیں، لمبے الجھے ہوئے پیراگراف میں نہیں بلکہ ایک صاف ستھرے منظم پرومپٹ کے ذریعے۔ تو پروفیشنل پرومپٹنگ کا یہ راز آخر ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں JSON پرومپٹ۔ تو JSON کا مطلب ہے جاوا اسکرپٹ آبجیکٹ نوٹیشن۔ ہاں، نام تھوڑا سا ٹیکنیکل لگ سکتا ہے، لیکن دراصل یہ AI سے بات کرنے کا ایک بہت ہی صاف ستھرا ایک منظم طریقہ ہے۔ اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی درخواست کو اس کے بنیادی حصوں میں توڑ دیتے ہیں، مطلب سبجیکٹ الگ، سٹائل الگ، سین الگ، سب کچھ اپنی اپنی جگہ۔ اس فرق کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلیں ایک بہت سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ سوچے ایک عام پیراگراف پرومپٹ ایک اسکول بیگ کی طرح ہے جس میں سب کچھ بس ایک ہی خانے میں پھینک دیا گیا ہے۔ اب AI کو خود ہی اس میں سے سب کچھ ڈھونڈنا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ایک JSON پرومپٹ ایک ایسے منظم بیگ کی طرح ہے جس میں ہر چیز کے لیے الگ لیبل والے خانے بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح AI کو بالکل ٹھیک پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ہدایت کہاں سے لینی ہے اور غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وقت ہے کہ ہم خود ایک منظم بیگ بنائیں، یعنی اپنا پہلا JSON پرومپٹ۔ چلیں بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بنیادی JSON پرومپٹ لکھنا بہت آسان ہے۔ اس کے صرف 4 قدم ہیں۔ پہلا، درمیانی بریکٹ یعنی بریکٹ سے شروع کریں۔ دوسرا، اپنا متغیر اور اس کی قدر لکھیں۔ تیسرا، اگلی لائن پر جائیں، اور چوتھا، اسے J سے بند کر دیں۔ بس یہ دیکھیں، یہاں اس کی ساخت بالکل واضح ہے۔ سبجیکٹ ایک متغیر ہے، یعنی کسی معلومات کے لیے ایک لیبل، اس کی ویلیو میل ہے، اور یہ سب ان خاص نشانات میں بند ہے جنہیں AI آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ چلیں اب لیول 2 پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں مزید تفصیلات شامل کرنی ہو تو یہ ساخت کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ایک سے زیادہ متغیرات شامل کرنے کے لیے ہم شروع تو بالکل ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہر لائن کے آخر میں ایک کوما لگا دیتے ہیں۔ یہ کوما AI کو بتاتا ہے کہ رکو، ابھی مزید معلومات آ رہی ہیں، اور ہاں، بس آخری متغیر کے بعد کوما نہیں لگانا۔ اب اس مثال میں دیکھیں کتنی صفائی سے ہر عنصر جیسے کہ سبجیکٹ، سین اور سٹائل کو اپنی اپنی لائن پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے AI کے لیے ہدایات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب آتی ہے پروفیشنل چال کی باری۔ کیا ہو اگر ایک ویریبل کی اپنی الگ سے تفصیلات ہوں؟ اسے کہتے ہیں نیسٹڈ ویریبل۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اپنے مرکزی پرومپٹ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا پرومپٹ بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر کیمرہ ویریبل کے اندر شاٹ اور اینگل کے لیے اپنے الگ ویریبلز ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ باکس کے اندر باکس والی طاقتور ساخت بن جاتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ 5 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا، ہمیشہ چھوٹے حروف یعنی لوور کیس استعمال کریں۔ دوسرا، تمام متغیرات اور ٹیکسٹ ویلیوز کے گرد کوٹس، ڈبل کوٹس لگائیں۔ تیسرا، نمبروں کے لیے کوٹس کی ضرورت نہیں۔ چوتھا، متغیر اور اس کی قدر کو کولن کے سے الگ کریں۔ اور پانچواں، ہر لائن کو کوما سے الگ کریں سوائے بالکل آخری لائن کے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب محنت کیوں کی جائے؟ یہ طریقہ اتنے بہتر نتائج دیتا کیوں ہے؟ جواب حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے۔ یہ سب کچھ واضح گفتگو کا کمال ہے۔ AI کو اگر ٹھیک سے سمجھا دیا جائے کہ کیا چاہیے تو وہ بہترین نتائج دے گا۔ دیکھیں، ایک JSON پرومپٹ صرف ایک الگ فارمیٹ نہیں ہے، یہ AI سے اس کی اپنی زبان میں بات کرنے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ AI ماڈلز کو اسی طرح کے منظم ڈیٹا پر تربیت دی جاتی ہے، اس لیے وہ اسے بہتر سمجھتے ہیں اور نتیجتاً ڈرامائی طور پر بہتر نتائج دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہدایات کو منظم کر کے تخلیقی کنٹرول کی ایک بالکل نئی سطح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب یہ طاقتور ٹول سب کے پاس ہے، سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، اس سے کیا بنایا جائے گا؟